فکسڈ اسکل سینٹرز وغیرہ پشاور میں انٹروڈیوس کرائے. عدنان بھائی کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور اپنی ابٹباد کی ٹیم بنائی تھی. تو اتنا بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ بھی انسانیت کو، انسان کو جو بھی مسئلہ ہو ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. تو ڈونیشنز ابھی تک آپ کو کیا لوگوں نے ہیلپ سپورٹ کیا ہے اس شہر میں ڈونیشنز کے بارے میں؟ ہماری جو ڈونیشن کا 70% ہے وہ ٹرانسپورٹ پہ چلا جاتا ہے. السلام علیکم، خوش آمدید خواتین و حضرات. میں ہوں عریب جتون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، لائک سکسیزفل اسٹوریز ہوگی یا اسٹارٹ اپ بزنسز ہوگی ان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. لیکن آج ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ ایک کمیونٹی یا آپ کہہ لیں ایک ٹیم سے ریلیٹڈ ہے، جس کو کراچی کے ایک شہری نے کچھ سال پہلے شروع کیا تھا، اور آج اس ٹیم میں ہزاروں کی تعداد میں ٹیم ممبرز موجود ہیں. اور یہ ٹیم اب صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں موجود ہے، اور ہر ٹیم ممبر اپنا کام ٹھیک سے سر انجام دے رہا ہے. ہاں جی ہاں، جس ٹیم کے بارے میں ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ٹیم ہے فکسڈ ٹیم. اور فکسڈ ٹیم کے آج ایک ممبر ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے عبدالرحمان پاشا. یہ ابٹباد ٹیم کے ہیڈ ہیں، اور جو مین ہیڈ فکسڈ ٹیم کے ہیں وہ ہیں عالمگیر خان صاحب. آئیے پوچھتے ہیں ان سے کہ فکسڈ ٹیم کا جو موٹیو ہے وہ کیا ہے، اور یہ اس سے ایک عام انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ ہماری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ کافی انفارمیٹیو ہوتی ہیں، بزنس ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیجیے گا. آئیے ملواتے ہیں آپ کو عبدالرحمان پاشا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرحمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر. اچھا عبدالرحمان بھائی، آپ اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور آپ کا خود کا کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ کائنڈلی تھوڑا سا شیئر کریں. میرا نام عبدالرحمان پاشا ہے. میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں پسپان وطن کالج کے اندر، اور میں کرنٹلی فکسڈ ابٹباد کی ٹیم چلا رہا ہوں. اور کامیاب میں نے 4 پروجیکٹس کیے ہیں، اور انشاءاللہ بھی اسی طرح لگے ہوئے. اچھا، یہ جو فکسڈ ٹیم ہے یہ اپنے ممبر کس طرح بڑھاتی ہے، یہ کس طرح بناتی ہے؟ کیا انہوں نے آپ سے خود کانٹیکٹ کیا تھا یا آپ نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا؟ اصل میں جو فرسٹ آف آل تو پہلے کراچی کے اندر ہی ایک ٹیم تھی جو موو ہو گئے. کراچی کے اندر 4-5 ٹیمز بنی، پھر حیدرآباد کے اندر، اور پھر کرتے کرتے پشاور کے عدنان بھائی نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا، اور پھر انہوں نے کامیاب بہت بڑی ٹیم بنائی، جس کے بعد انہوں نے فیملی ہوم، فکسڈ اسکل سینٹرز وغیرہ پشاور میں انٹروڈیوس کرائے، اور کافی بے تحاشا کنویں گاؤں کے ٹیوب ویل کا بہت کام کیا. اس کے بعد جب انہوں نے اپنی ٹیم کو بڑھانا چاہا پورے KPK کے اندر، تو انہوں نے 12 ٹیم سلیکٹ کی تھی، 12 اضلاع کے اندر ٹیمز بنائی تھی. میں وہ واحد بندہ ہوں جنہوں نے خود عدنان بھائی کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور اپنی ابٹباد کی ٹیم بنائی تھی. مطلب آپ خود خواہش مند تھے کہ آپ فکسڈ ٹیم کے ممبر ہوں. جی. اور مجھے یہ بتائیں کہ فکسڈ سے مطلب سامنے ثابت تو ہوتا ہے کہ فکسڈ کا مطلب آپ کسی چیز کو فکس کر رہے ہیں، لیکن فکسڈ ٹیم کا مین موٹیو کیا ہے؟ یہ کیا کام کرتی ہے اور عام انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ فکسڈ کے جیسے سلوگن بھی ہے کہ ایک عام آدمی کا بازو بننا. ہمارا بیسیکلی کام یہ ہے انسانیت اور انسان کے ساتھ کھڑے ہونا. جہاں پہ کسی بندے کو بھی کسی قسم کی کوئی بھی مشکلات آ رہی ہیں، ہمارا کام ہے وہ جا کے ٹھیک کرنا. چاہے وہ ایک کھڈا ہے، چاہے وہ کسی بندے کے گھر میں راشن نہیں ہے، کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، کوئی معذور ہے اس کے پاس ویل چیئر نہیں ہے، یا کوئی یتیم بچے جن کو کفالت کی ضرورت ہے. جس قسم کی بھی، جس بھی انسانیت کو، انسان کو جو بھی مسئلہ ہو ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس کا اتنا مطلب اس میں کافی ساری بجٹ لگتا ہوگا، تو اتنا بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب بھی بندہ ایک کام سٹارٹ کرتا ہے شروع میں تو مشکلات آتی رہے. تو اسی طرح سٹارٹنگ میں جیسے آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ ٹیم بھی کیسے بنائی، اور سٹارٹنگ میں ڈونیشن ہم ایسے کر دیتے ہیں کہ جو میری ٹیم ہے وہ تو میرے دوست ہیں، جو میرے کلاس فیلوز ہیں، میرے بچپن کے دوست یار ہیں، وہی سارے ہیں. اور جو ڈونیشن ہے، جب ہم نے پہلے جو 4 پروجیکٹس کیے تھے اس میں ہمیں ہر بندے کو کہہ دیتا تھا، سب سے زیادہ میں خود کنٹریبیوٹ کرتا تھا کیونکہ میری ٹیم ہے، اور اپنے دوستوں ساروں کو بول دیتا تھا کوئی بندہ 500,000 جو بھی اپنے گھر سے لا سکتا ہے تو وہ لے آئے. تو پھر اس کو ہم کلیکٹ کر کے اس کو ہم لوگ پروجیکٹس کے اندر یوٹیلائز کر لیتے ہیں. مطلب یہ آپ کی ایک خاصیت میں گنا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ نہ کوئی سیلری لے رہے ہیں نہ کوئی پروفٹ لے رہے ہیں، اپنی پاکٹ منی اور لوگوں کی ڈونیشن سے کام کر رہے ہیں. جی. جیسے جب بھی آپ فکسڈ کی کوئی بھی ٹیم یا کوئی بھی پیج سوشل میڈیا دیکھیں گے اس پہ فرسٹ لائن لکھی ہوتی نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن. ہمارا کسی قسم کا، کسی بندے کا، نہ عالمگیر خان کا، نہ عدنان بھائی کا، نہ میرا، یا کسی بھی ٹیم ممبر کا اس سے 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. ہم صرف فلاح بہبود کے لیے، انسانیت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو کام آپ لوگ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے؟ گورنمنٹ کا کام تو ہے،
لیکن جیسے کہ آپ کو اور مجھے ہر سینسیبل اور ایجوکیٹڈ بندے کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کے کیا حالات ہیں، یا جو ہمارے کرپشن یا بدعنوانی کے عناصر ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے، کسی کی بھی آنکھوں پہ پٹی نہیں ڈالی. تو پھر اس طرح کے سوال کرنا کہ جیسے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، تو ہم جیسے ہر بندہ اگر ہر چیز گورنمنٹ پہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے نا. تنقید تو ہر بندہ کرتا ہے، کام کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس طرح کی وہ غلط غرور والی بات نہیں ہے. لیکن ہر بندہ اگر اپنی گلی کے باہر صفائی کرے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ بھی اس کا گھر ہے، اس کا اپنا شہر ہے، اپنا پاکستان ہے، اپنا ہزارہ ہے، اپنی سٹیز ہے، اپنا صوبہ ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم بھی بس اسی چیز کو مائنڈ میں لے کر کہ ہم بھی ابھی پولیٹیشین کے پیچھے لگ جائیں گے، اس نے ٹھیک کیا، اس نے غلط کیا، اس حکومت نے ٹھیک کیا، اس نے برا کیا، دیٹس اٹ. ہم لوگ بس چپ کر کے اپنا کام کرتے ہیں، جو چیز ہمیں برا نظر آتی ہے، خراب نظر آتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ سوال کرنا نہیں بنتا لوگوں کا، کیا کبھی آپ کو اس طرح کی کوئی مشکل فیس کرنی پڑی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے؟ اصل میں ساری بات آتی ہے اویئرنیس کی. کراچی یا لاہور یا اسلام آباد سٹیز میں ادھر جو ہے تو لٹریسی ریٹ ہائی ہے. تو جیسے ایبٹ آباد یا اس سے پیچھے بیکورڈ ایریاز کے، یہاں پہ لوگوں کو اتنا نہیں پتہ. تو ہم اکثر 90% تو ہمارے جو کمنٹس ہوتے ہیں یا جو رسپانس آتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن 10% ایک بہت برا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، یہ حکومت کا کام ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے. اب ایک بندہ، آپ مجھے خود بتائیں اریب بھائی، کہ ایک بندہ فری بیٹھا ہے گھر میں، اس سے اچھا اٹھ کے اسکرولنگ کرنے سے اچھا اٹھ کے باہر جا کے کسی کی مدد کر لے. کل کو وہاں سے کوئی ایمبولینس گزرے گی، جیسے کہ ہم نے 4 پروجیکٹ ابھی صرف روڈ پہ کیے ہیں، روڈ فکسنگ کے کیے ہیں. کل کو وہاں پہ کوئی ایمبولینس گزرے گی، کوئی اسکول کا بچہ گزرے گا، تو فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں ہے، انسانیت کو ہے. کل کو آخرت میں جا کے ہمیں ثواب ہوگا، اور کس کو ہے؟ فلاح بہبود کا کام ہے. ٹھیک. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ٹونٹ بھی کرتے ہیں آتے جاتے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، آپ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اس طرح کی مشکلات بھی آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں. صحیح. تو ڈونیشنز ابھی تک آپ کو کیا لوگوں نے ہیلپ سپورٹ کیا ہے اس شہر میں ڈونیشنز کے بارے میں؟ میں اس میں سب سے بڑا شاؤٹ آؤٹ دینا چاہوں گا، میری ایک آپی ہیں امریکہ کے اندر، انہوں نے مجھے 15,000 سب سے بڑی ڈونیشن انہوں نے مجھے دی تھی، جس سے میں نے اپنی فکسڈ کی اسٹارٹنگ میں شاید سے ڈونیشن باکس وغیرہ بنایا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہم لوگ 2-4 خود کر لیتے ہیں، میں اور میرا بھائی ہیں، تو ہم دونوں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ میری چیز ہے، مجھے لگانا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جب بھی ہم نے 2 پروجیکٹس کے اندر، لاسٹ 2 پروجیکٹس کے اندر ہم جب بھی پروجیکٹ کرتے ہیں ساتھ ایک ڈونیشن باکس رکھ دیتے ہیں. مجھے کور کمیٹی سے انسٹرکشن آئی تھی کہ آپ ڈونیشن باکس رکھیں، کیونکہ گراؤنڈ پہ جب لوگ کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جس کا دل ہے وہ دے کے جا بھی سکتا ہے. تو اسی طرح جب ہم ڈونیشن باکس رکھتے ہیں تو اس میں لوگ جتنے اپنی مرضی سے دینا چاہیں وہ دے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ ہم نیکسٹ پروجیکٹ کے اندر اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. باقی فکسڈ ٹیم کو ٹائم کتنا ہوا ہے کہ کتنا ٹائم سے یہ اسٹارٹ ہے فکسڈ؟ فکسڈ تو پورے پاکستان کے اندر، جیسے کراچی سے تقریباً 9+ ایئرس ہو گئے ہیں، 9 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں. پشاور کے اندر تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں، اور ایبٹ آباد کے اندر ہمارا تھرڈ منتھ ہے، اور اس کے اندر ہم نے 4 ہی پروجیکٹس کیے ہیں فی الحال. ٹھیک. اور یہ ٹوٹل 3 شہروں پہ ابھی 3 شہروں میں موجود ہے؟ نہیں، ہماری 15+ اضلاع کے اندر ہے، 15+ سٹیز کے اندر ہے. اچھا، فکسڈ کی مطلب اچھی بھلی جو ہے آپ کے ساتھ ٹیم ممبرز موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 4 پروجیکٹس ایبٹ آباد میں کر لیے ہیں ان 3 منتھس. ٹھیک. اور وہ پروجیکٹس کیسے گئے، آپ کا ایکسپیرینس کیسا گیا ان پروجیکٹس میں؟ فرسٹ آف آل جب میں نے پرپوز کیا تھا آگے فکسڈ کی کور کمیٹی کو، تو انہوں نے مجھے کہا تھا آپ لوگ ایک پروجیکٹ کر کے دکھائیں کہ آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں، کہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں. فرسٹ آف آل میں نے ایک ٹیسٹنگ پروجیکٹ کیا تھا، اور اس کے اندر وائس اوور کے اندر میں نے یہ بولا تھا کہ بندہ کام جب کرتا ہے تو اپنے گھر سے شروع کرتا ہے. تو ہماری کالونی کی طرف ایک روڈ تھا، اس کے درمیان میں کھڈے تھے، ان میں فوڈ پینڈا کے جو رائڈرز ہوتے ہیں، رات کے ٹائم پہ رائڈر جو ہوتے ہیں، فوڈ ڈیلیوری رائڈر، ان کے ایکسیڈنٹس ہوتے تھے کافی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے 2 دفعہ دیکھے تھے. تو اس کے جو 2 کھڈے تھے وہ میں نے بھرے تھے، تقریباً 2 4 فٹ کے وہ تھے، 2 کھڈے تھے وہ میں نے بھرے تھے. تو اس کے بعد مجھے ادھر سے اپریسیشن بھی آئی تھی، اور مجھے اپروول مل گیا تھا کہ آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک یو ٹرن تھا، یو ٹرن کے درمیان میں ایک بہت بڑا گہرا پاتھ ہول تھا، جس کی وجہ سے کافی وہی اگین غریب بندے موٹر سائیکل سوار کے لیے مسئلہ بنتا ہے، اور رات کے ٹائم پہ اسپیشلی، کیونکہ بعد ایسا شہر ہے جہاں پہ تقریباً سپلائی سے نیچے کی طرف کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے کافی ایکسیڈنٹس ہوتے تھے. اس کو ہم نے ٹھیک کیا. پھر جو تھرڈ پروجیکٹ تھا وہ بھی ہمارا ایک یو ٹرن کے اندر ہی تھا، اور مین سٹی منڈیا کے اندر، وہاں پہ بھی کافی ایکسیڈنٹ تھے. تو وہ یو ٹرن تقریباً تمام ہی مطلب پورا تباہ شدہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے اندر کافی چھوٹے چھوٹے کھڈے تھے، شاہین کیمرز کے بالکل سامنے اپوزٹ سائڈ پہ. بالکل، میں نے اس کو ہم دیکھی تھی. اس کو ہم نے ٹھیک کیا تھا. اس کے علاوہ جو ہمارا 4تھ اور سب سے بڑا پروجیکٹ تھا وہ ہم نے اسمال انڈسٹری کے سامنے، کیونکہ وہاں پہ ہیوی ٹریفک آتی ہے، ٹرکس وغیرہ آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ٹرکس نے ادھر تارکول وغیرہ کو خراب کر دیا، تو ہم نے بڑا بجٹ رکھ کے تقریباً 12,000 کا 12,000 کا بجٹ رکھ کے اس کو ٹھیک کیا تھا، جس کی وجہ سے آج میں اور آپ ساتھ بیٹھے ہیں. صحیح.
اچھا، اب آپ کا جو اگلا موٹیو ہے وہ کیا ہے؟ اگلا موٹیو یہی ہے کہ ہم چھوٹے پروجیکٹس کریں گے، ہماری تنظیم اوپر جائے گی، ہمارے ڈونرز آئیں گے اور ہم بڑے پروجیکٹس کریں گے، زیادہ لوگوں کی خدمت کریں گے. ابھی ہمارا 4th منتھ کا یہ پلان ہے کہ ہم نے اپنی تنظیم کو کسی نہ کسی طرح بڑھانا ظاہر سی بات ہے، ہم نے خدمت سی ہے، لیکن ایسے کام کرنے ہیں جس سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے، زیادہ لوگوں کو فکسڈ کے بارے میں پتہ لگ جائے. ہمارا ابھی یہ پروجیکٹ. جی، ہماری ٹیم کی بھی یہی کوشش تھی، کیونکہ فکسڈ ٹیم ایسی ٹیم ہے جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے. تو ہماری بھی پوری کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ ہم خود بھی سٹینڈ کریں گے اور آپ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی سٹینڈ کروائیں گے انشاءاللہ. باقی جس طرح میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، چلے اگر آپ کا آنسر یہی تھا کہ گورنمنٹ کے پہ ہی ہر چیز نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، تو کیا جو اسٹیپ آپ نے لیا ہے اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ بھی آپ کو لازمی ریکوائرڈ ہوگی؟ کیونکہ اس میں کافی ساری مٹیریل لگتا ہے، آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں کیا گورنمنٹ آپ کی سپورٹ کر رہی ہے؟ یہاں پہ آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. ہماری جو ڈونیشن کا 70% جو ہے وہ ٹرانسپورٹ پہ چلا جاتا ہے. 70% ایک بہت بڑا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈونیشن اکٹھی کرنا بہت مشکل ہے ایبٹ آباد بالکل جیسی سٹی کے اندر. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جب اکٹھی کرتے ہیں تو اس کا 70% جو ہے سیدھا ٹرانسپورٹ کے اندر چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے 4-5 اداروں کو اپلیکیشنز بھی لکھی ہیں. کل بھی ہماری میٹنگ تھی یوتھ آفیسر وغیرہ کے ساتھ. تو انشاءاللہ اگر ان کا اچھا رسپانس آیا تو کیوں نہیں، ضرور ان کی ہم مدد لیں گے. ہماری گورنمنٹ ہے، ٹیکس پیئر ہیں ہم سارے. تو اگر ہوا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو پھر اپنی مدد آپ کے تحت وہی 4th منتھ کا جو ہمارا پلان ہے تو ایسا ایسا کر کے ہم لوگ اپنی چیزیں خود پوری کر لیں گے. لیکن ہاں یہ بات ہمیں یاد رہ جائے گی کہ گورنمنٹ نے ہماری مدد نہیں کی. ویسے ابھی تک آپ نے کون سے ادارے کو ٹچ کیا؟ ہم نے ٹی ایم او کو ٹچ کیا ہے، ہم نے یوتھ ڈپارٹمنٹ کو ٹچ کیا ہے، اور ایک واسک نام کا ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کا کام صفائی اور پانی کا ہے، بالکل. ان کو بھی ہم نے ٹچ کیا ہے. میری گورنمنٹ اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم نہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، نہ ان کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ آپ کا کوئی فائدہ ہے، لیکن لوگوں کا اس میں بہت فائدہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ اس میں لوگوں کا بہت فائدہ ہے. اور ان کو دعائیں بھی بہت لوگ دیتے ہوں گے، آن دا اسپاٹ بھی کافی دیتے ہوں گے، اور جو ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ بھی ضرور دیتے ہوں گے. تو آپ سب ضرور سپورٹ کیجیے گا، کیونکہ ہماری شہر میں پہلے ہی کافی کمی ہے ان چیزوں کی. اگر ایک ادارہ آیا ہے کام کرنے تو ضرور ان کو سپورٹ کیجیے گا. باقی آپ نے ایک اور 4 منتھ پلان کا ہے کہ اگر گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تو آپ کے پاس 4 منتھ پلان ہے، وہ کیا پلان ہے؟ وہ ہمارا پلان ہے اس طرح کہ جیسے ہم لوگ اپنی ڈونیشن لیتے ہیں تو اس کا ہم نے کچھ پرسنٹ 25% رکھا ہے کہ اس کو ہم ریزرو میں رکھیں گے. کیونکہ ہمارا اگر روڈ پہ کام ہے یا ٹرانسپورٹ کا کام ہے، ہم اس کے لیے کوئی وہیکل کا انتظام کر لیں، چاہے وہ رینٹ پہ ہے یا جو بھی ہے، تاکہ ہم لوگوں کو اس چیز میں آسانی ہو جائے. اور نہیں تو اگر ہم نے اپلیکیشن لکھی ہیں گورنمنٹ کو، یہ ہمیں شارٹ کٹ مل جائے گا کہ اللہ کرے اگر یہ ہماری مدد کر دیں تو ہمیں وہاں سے اگر کوئی وہیکل وغیرہ کا انتظام ہو جاتا ہے تو ہمارے 4 مہینے بچ جائیں گے، اور یہ 4 مہینے ہم لوگوں کی خدمت اور مزید کریں گے. مطلب آپ کو بیسک ریکوائرمنٹ ہے ان سے کہ شرٹس ہوگی، آپ کے کوئی اوزار ہوگے، لائک جو چیزیں ان کاموں کے لیے یوز آتی ہیں، اور ٹرانسپورٹ ہوگی، یہ کچھ چیزیں آپ کو ہیلپ چاہیے گورنمنٹ سے، اور وہ ان کو ضرور کرنی بھی چاہیے کیونکہ ان کا کام ہے. اور اگر ایک ادارہ فری آف کاسٹ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے تو لازمی کرنی چاہیے. اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کو ضرور ڈونیشنز دے، یہ آپ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں اور آپ کی ہی اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے. اس میں جو ہے فکسڈ کے جو ممبرز ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ فکسڈ کے ممبر وہ ڈیڈیکیٹڈ پرسنز ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ خود کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ٹیم میں رکھیں، ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اس نیک کام میں ہم بھی حصہ لینا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جو ہم ان کو ٹیم میں لیتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، 2 پروجیکٹس کے اندر لاتے ہیں، ان کا مائنڈ پڑھتے ہیں، پھر ان کو ہم ٹیم میں ایڈ کر دیتے ہیں. اور یہ ہمارے اور آپ جیسے، میرے آپ جیسے نارمل کامن بندہ ہے جو آتا ہے، جس کا دل کرتا ہے، جو فری ہے، جو فارغ بیٹھا ہے، اور جس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آباد یا اپنی سٹی ہے، آباد کو اگر ہم سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سٹی یا اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کرنا چاہتا ہے، فری آف کاسٹ ہیومینٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. ایک اور چیز میں نے نوٹ کی کہ فکسڈ ٹیم میں کافی سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا، میں 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اچھا. میری جو زیادہ ٹیم ہے وہ ساری میرے کلاس فیلوز ہیں، سارے 2nd ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو سارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور انشاءاللہ آگے جا کے ہم یونیورسٹیز میں یہ کام جاری رکھیں گے. صحیح. فکسڈ آل پاکستان جو فکسڈ ٹیم ہے اس کے کتنے ممبرز ہوں گے؟ آل پاکستان کا تو میں آپ کو اس طرح نہیں بتا سکتا، لیکن ٹیمز ہیں 15+. 15+. کوئی رفلی آئیڈیا، مطلب ان تھاؤزنڈس ہوں گے یا ہنڈریڈس ہوں گے؟ تھاؤزنڈس ہوں گے. صحیح. اے ٹی ڈی ایبٹ آباد کے جو ممبرز ہیں وہ کتنے ہیں؟ 12.
اچھا، ایک مین پوائنٹ ہے اس میں، لائک آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ڈونیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. کیا ڈونیشنز آپ کو لوگ کر رہے ہیں ابھی فی الوقت؟ ڈونیشن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگوں کو زیادہ ڈونیشن اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں سے لینی پڑتی ہے. ٹھیک پاکٹ ہے، منی آپ کہہ لیں. پاکٹ منی جو، کیونکہ ہم لوگ تو گھر میں یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں آپ پیسے دیں، وہ ٹھیک ہے، ہم آگے لگا دیتے ہیں جس طرح ہمارا دل چاہے، تو ہم لوگ تو فکسڈ میں لگا دیتے ہیں. صحیح ہے. اور دوسری ہماری یہ طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈونیشن باکس رکھ دیتے ہیں، جس کا جو دل ہے وہ آگے دے. فی الحال ہمارے پاس یہ دو ہی طریقے ہیں. اور ہمارا ایک بینک اکاؤنٹ ہے اور ایک ایزی پیسہ کا جو بھی ہے اکاؤنٹ ہے، اس کو ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے، لیکن اس میں نہیں ہوتی ڈونیشن کیونکہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور زیادہ جو ہیلپ فل ہوتی ہے وہ وہی ڈونیشن ہوتی ہے جو گھر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بندہ دے جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب زیادہ لوگوں کو ہمارا میسج نہیں پتہ. آپ کے پوڈ کاسٹ سے کیا پتہ لگ جائے. جی، ہمارا پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کا جو موٹیو ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ ہمارے اس شہر میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس موٹیو کا نہیں پتہ، فکسڈ ٹیم کا نہیں پتہ کہ وہ کیا چیز ہے، کیا موٹیو ہے. میں تو 2012 یا 13 کی بات ہے، میں تب سے عالمگیر خان صاحب کو دیکھتا آ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ موٹیو لیا تھا، اور اس ٹائم پہ تو انہوں نے بہت بھگدڑ مچا دی تھی کراچی میں. تو ڈونیشنز کے لیے آپ کو ہماری اسکرین پہ ان کا نمبر اور ان کا بینک اکاؤنٹ نمبر اور ایزی پیسہ نمبر شو ہو رہا ہوگا. آپ وہاں پہ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کیا یہ لوکل لوگ ہی ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا اوورسیز بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے کہ ہم لوگ گورنمنٹ سے مدد مانگنے گئے تھے، ہم اپنی مدد تو خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں ٹائم بہت لگے گا اور ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہوگی. گورنمنٹ کے لیے یہ چیز بہت مائنر ہوگی کہ ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، اس کو تھوڑی سی شرٹس دے دینا یا کوئی ٹولس دے دینا ان کے لیے بہت مائنر سی چیز ہے. اسی طرح جب پاکستان سے کوئی بندہ 1000 روپیہ ڈونیٹ کرتا ہے تو اگر اس کی لیٹس سپوز 50,000 سیلری ہے تو اس کے لیے کافی امپیکٹ اس پہ آتا ہے. اور اگر کوئی اسی طرح ایبٹ کا کوئی بندہ جو باہر بیٹھا ہے، کسی اور کنٹری کے اندر بیٹھا ہے، وہ ڈونیٹ کرے گا $50 $10، اس حساب سے اس کے لیے وہ اتنا برڈن نہیں ہے. تو جو زیادہ ہمیں مدد کر سکتا ہے وہ اوورسیز بندے کر سکتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ایبٹ آبادی، یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. ایبٹ ہی کیوں، ہمارے ایبٹ پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان کے جتنے پنجاب کے ہو گئے، سندھ کے ہو گئے لوگ ایبٹ سے ہی گزر کے جاتے ہیں اوپر ناردرن ایریاز. تو سب کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں تاکہ ہمارا جو ان کی ٹریولنگ کا روٹ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. جی، تو اوورسیز سے بھائیوں سے بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ضرور سپورٹ کریں ان کو. ان کا بینک اکاؤنٹ اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ کو شو ہو رہا ہوگا اسکرین پہ. ایک ایک پیسہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ لگتا ہوا نظر آئے گا اور کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اس طرح ہی ہے. اسی طرح. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ فکسڈ ٹیم صرف روڈ ریپیئرنگ کا ہی کام کرتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ کرتی ہے؟ نہیں، فکسڈ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کام کرتی ہے. جیسے کہ ریسنٹلی عدنان بھائی نے جب پشاور کے اندر ایک آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا، ادھر سارے فائر فائٹرز کو کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. مطلب اس طرح کے ہم بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. اور جو بھی بستی وغیرہ ہوتی ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہوتا، جیسے سندھ میں یا پشاور کے بہت زیادہ بیکورڈ ایریا باڑہ والی سائڈ پہ، تو ان کو ہم وہ کر سکتے، کنواں یا ٹیوب ویل بنا کے دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ فکسڈ کے جو دو مین بڑے پروجیکٹس ہیں جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، وہ یہ ہیں کہ فکسڈ کا ایک فیملی ہوم ہے جہاں پہ یتیم بچے جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کو دیکھ بھالنے والا کوئی نہیں ہے، جو رات کو روڈوں پہ سونے والے بچے ہیں، ان کو عالمگیر خان اور عدنان بھائی نے فکسڈ فیملی ہوم بنا کے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. اچھا، ان کی پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے، کپڑے ہوتے ہیں، اور وہ کپڑے ہوتے ہیں جو میں اور آپ پہنتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں جو میں اور آپ کھاتے ہیں. ریسنٹلی انہوں نے دم پخت وغیرہ تو ان کے لیے نارمل ہے. مطلب ایسی زندگی گزار ہیں جیسے میں اور آپ گزارتے ہیں. مطلب ہم سے اچھی گزار رہے ہیں میرے خیال. ہم سے اچھی گزار ہیں. اور اس کے علاوہ اسکل سینٹر پہ وہ بہت کام کرے عالمگیر خان بھائی اور عدنان بھائی. وہ اس طرح کے فکسڈ کا جو اسکل سینٹر ہے اس کے اندر ان کی کافی تقریباً جیسے ای کامرس کی یا ملٹی میڈیا کی اس ٹائپ کی بہت زیادہ اسکلس لرننگ کے پلیٹفارم ہے. وہ وہاں پہ سکھاتے ہیں بچوں کو، نوجوان کو امپاور کرتے ہیں، یوتھ کو امپاور کرتے ہیں. تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے نوجوان طبقے کو. اور یہ 3 بچوں کی کفالت جو کرتے ہیں جیسے کہ وہ، اور 3 فیملی ہوم میرے خیال میں ہمارے چل رہے ہیں. اور کراچی کے اندر تو بے تحاشا اسکل سینٹر فکسڈ کے چل رہے ہیں. جی، تو ایبٹ آباد میں بھی ارادہ ہے کہ کھولنے کا؟ ایبٹ آباد میں ہمارا سٹارٹ ہے انشاءاللہ. جس طرح ہماری عوام نے ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا، تو جس طرح عالمگیر خان بھائی کو یا عدنان بھائی کو تو کافی ٹائم لگا تھا. ہماری ہزارہ مہمان نواز نیچر ہے، کیا پتہ یہ ہمارے ساتھ جلدی کر دے تو ہم جلدی بنا لیں. ضرور، انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ کے ساتھ پورا کھڑا رہیں گے. اچھا، عالمگیر خان صاحب کو تو ہم جانتے ہیں کیونکہ فکسڈ ٹیم کے پراپر ہیڈ وہ ہیں، انہوں نے اسٹارٹ انہوں نے کیا، فاؤنڈر وہ ہیں. بالکل ایسے ہی. عدنان بھائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، عدنان بھائی کون ہے؟
عدنان بھائی سے میں اس وجہ سے اتنا زیادہ امپریس ہوں کیونکہ انہوں نے جو فکسڈ کے اندر جس بندے نے کام بہت زیادہ کیا نا وہ ہے عالمگیر خان نے. نو ڈاؤٹ ویژن ان کا تھا, کام انہوں نے شاید عدنان بھائی سے زیادہ کیا ہو, لیکن عالمگیر خان بھائی کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے میچیور بندہ ہے, پروفیشنل بندہ ہے, اس سے بندہ اس کام ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے. عدنان بھائی جوان ہے, ہم میرے آپ جیسا بندہ ہے, وہ اتنا کام کرتا ہے کہ بندے کی دل سے دعا نکلتی ہے. وہ ہر وقت 24 گھنٹے دن رات صبح شام وہ فکسڈ کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, یتیم بچوں کے بارے میں اور لوگوں کی خدمت کے لیے پشاور میں یا آس پاس کے پی میں جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی نظر میں آتا ہے وہ حل کر. مطلب یہ کے پی کے مین پشاور میں ہوتے ہیں عدنان بھائی. ٹھیک ہے عبدالرحمٰن بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور سپورٹ کیجیے گا انہیں, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب ہمیں دیکھتے ہیں, اپنا ٹائم دیتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی پوری سپورٹ کر سکیں, آپ کو جتنا انفارمیٹیو میسیج ہے وہ دے سکیں, یا اگر جو ہمارا بزنس ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں آپ کو اچھی سکسیزفل سٹوریز بتا سکیں, اور آپ کو اچھے اسٹارٹ اپس سے متعارف کروا سکیں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس دعا اور یقین کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور خیریت سے ہوں گے. اللہ حافظ.